اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آج جوگی گدائی کرتا کرتا اس جگہ پہنچ گیا ہے جس کے لیے اس نے سارا روپ دھارا تھا۔ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال وارث شاہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ سے کیسے پالا پڑا اور کیا اس کا اصحاب کتاب ہوا۔ وارث شاہ لکھتے ہیں کیندیاں ولگنا ویڑے تے ارل گھوڑاں، کیندیاں بکلاں تے کرلانیاں نی، کیندیاں کوریاں چاٹیاں نہیں تے کیندیاں کلیاں نال مدھانیاں نی، ات ایک چھوری جئی بیٹھی کتے، ات ایک چھوری جئی بیٹھی کتے، نکلیاں گھروں سوانیاں نی، چھت نال ٹنگے ہوئے نظر آون کھوپے ناڑیاں اتے پرانیاں نی، کوئی پلنگ اتے ناگر ویل پئی، کوئی پلنگ اتے ناگر ویل پئی جہاں رنگ محل وچ رانیاں نی، کوئی پلنگ اتے ناگر ویل پئی جہاں رنگ محل وچ رانیاں نی، وارث کواریاں کتنے کرن پئیاں، وارث کواریاں کتنے کرن پئیاں، موئے ماپڑے تے محنتانیاں نی، سیدھی آخیا بھابیے ویکھنی ہے، پھردا لچ منا کر سانیاں نی، کتے سجرے کن پڑوا لتے درو لانتاں پرانیاں نی۔ جب رانجھا کھیڑوں کے دیس میں گھسا ان کے گھر میں گھسا تھا، پوچھنے لگا یہ حویلیاں آنگن ارہل گھوڑا بکلے اور کھرلیاں کس کی ہیں؟ یہ چوکھٹوں پر دری چاٹیاں کیلیاں اور مدھانیاں کس کی ہیں؟ یہ آج سے 300-400 سال پہلے 350 سال پہلے کی پنجابی ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں وارث شاہ نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں یہاں ایک چھوکری بیٹھی ہے، گھر کی شریف عورتیں کدھر گئی ہوئی ہیں، چھت کے ساتھ کھوپے ناڑیاں اور پرانیاں لٹکی ہوئی ہیں، پلنگ پر کوئی نازک اندام یوں دراز ہے جیسے رنگ محل میں رانیاں آرام کر رہی ہوں۔ وارث شاہ کنواریاں کتائی کا کام کر رہی ہیں، جن کے ماں باپ مر گئے ہیں وہ مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ سیتی نے ہیر سے کہا باوج دیکھ رہی ہو کہ یہ دہقان زیادہ لچا باہر کھڑا ہے، کہیں تازہ کان چھدوائے ہیں، یہ کوئی پرانا لانتی دکھائی دیتا ہے۔ ابھی جب ہیر کے آنگن میں پہنچتا ہے جوگی ہیر دے ساورے جا وڑیا بکھا باز جیوں پھرے للوردا جی۔ یہ زبان دیکھے وارث شاہ کی کیا کہتے ہیں، جوگی ہیر دے ساورے جا وڑیا بکھا باز جیوں پھرے للوردا جی، آیا خوشی دے نال تو چند ہو کے صوبیدار جیوں نواں لاہور دا جی، دس دے کے ویڑے جا وڑیا ہتھ کتیا سو ست دے چور دا جی، جا لکھ وجائی کے ناد پھوکے سوال پاؤندا لپٹا لوڑ دا جی، انی کھیڑیاں دے پیاریے ووٹیے نی، ہیرے سکھ ہے چاہ نکھور دا جی، وارث شاہ ہن اگ نو جویں پھولے شگن ہویا ہی جنگ تے شور دا جی۔ تو جب ہیر کے گھر میں گیا تو کیا نقشہ تھا، جوگی ہیر کے سسرال میں یوں داخل ہوا جیسے بھوکھا باز شکار کی تلاش میں جاتا ہے، یا جیسے لاہور کا نیا صوبیدار خوشی سے دوچند ہو کر آیا ہے۔ وہ اندھا دھند آنگن میں داخل ہوا جیسے چور دیکھتے دیکھتے مال اڑا لے جاتے ہیں۔ اس نے جا کر الک بجایا اور نعت پھونکا اور مستی میں مدہوش ہو کر سوال کیا، ارے کھیڑوں کی پیاری دلہن ہیر، خیرات تو ہے نا، کہہ کر اس نے طنز کی۔ وارث شاہ وہ آگ کرید رہا تھا، اب یہاں جنگ کا شور بپا ہو کر ہی رہے گا۔ آگے سے سیتی بولتی ہے، سیتی آگ تو راولا کے سیتی، سچ آگ تو راولا کے سیتی، تیرا جو کائی گل لوٹ دا جی،
ویڑے وڑدیاں رکھتاں چھیڑیاں دی کنڈا وچ کلیجے دے پوڑیا جی بادشاہ دے باغ وچ نال چاوڑ پھر پھل گلاب دے توڑ دا جی وارث شاہ تو شتر مہار باجو ڈانگ نال کوئی منہ توڑ دا جی۔ سیتی سے کہتی ہے اے راول سچ بتا تیرا دل کیا چاہ رہا ہے؟ آنگن میں داخل ہوتے ہی تو نے چھیڑ خانیاں شروع کر دی ہیں اور کلیجے میں کانٹا چبو دیا ہے۔ تو کس شیخی کی بنا پر بادشاہ کے باغ سے گلاب کے پھول توڑتا پھر رہا ہے؟ وارث شاہ تو بے مہار شتر ہے، کوئی لاٹھی سے تیرا منہ توڑ دے گا۔ جوگی کہتا ہے سیتی کو آکواریے ایڈا پرادنے نی دکا دینا ایک دے زور دانی بندے کنڈلے نتلی ہس کڑیاں بیٹھی روپ بنائی کے موڑ دانی انی نڈیے رگتاں چھیڑنا ہی ایک کم نہیں دم شور دانی وارث شاہ فقیر غریب اتے ویر کڈے ہوئی کسے گھور دانی۔ اے اسیاں کار دوشیزہ مجھے سینے کے بل دھکے نہ دے۔ اور جب اس نے اس کو غصے سے دھکا دیا تو وہ جواب دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ تو بندے کنڈل دار نتلی جس اور کڑیاں پہننے کا مور کا روپ بنائے رکھا ہے۔ تو بندے کنڈل دار نتلی ہس اور کڑیاں پہنے مور کا روپ بنائے رکھے جیسے تو مور کے روپ کی طرح بنی ہوئی ہے۔ ارین و خیز کیوں چھیڑخانیاں کر رہی ہے؟ یہ دھوم دھڑکے اور شور و غوغا کا کام نہیں ہے۔ شاید تو نے وارث شاہ فقیر غریب سے کوئی پرانی دشمنی مول لے لی ہے۔ سیتی کہتی ہے گل جائی کے نال چوا چاہمل سانو بن بنڈار کڑھائیو وے اج آن وڑیوں جن وانگ ویڑے ویر کل دا آن جگایو وے گدو آن وڑیوں وچ چھوراں دے کھنا شام دا آن بہایو دے وارث شاہ رضا دے کم ویکھو اج رب نے ٹھیک کٹایو وے۔ سیتی جواب دیتی ہے کل تو نے بڑے چاؤ کے ساتھ برتن توڑ کر ہمیں وہاں سے نکلوا دیا تھا، آج جن کی طرح ہمارے آنگن میں آن داخل ہوا ہے اور کل کی دشمنی تازہ کرنے لگا ہے۔ تو گدھے کی طرح لڑکیوں میں آہن گھسا ہے، تجھے کن شامتوں نے یہاں لا بھنسایا ہے؟ وارث شاہ تقدیر کے کام دیکھو، آج خدا نے تجھے یہاں پٹنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ جوگی جواب دیتا ہے کچی کواریے لہوڑ دیے ماریے نی ٹونڈے ہاریے آنکھ کی آہنیے بھلے نال بری کاہے ہوونی ہے کائی برے ہی بھاونے چاہنی ہے وچو پہ کے چور اچکیاں نی راہ جاندڑے مرگ کیوں پھانی ہے گل ہو چکی پھر چھیڑنی ہے ہری شاخ تنور کی ڈھانی ہے گھر جان سردار دا بھیک مانگی ساڑا عرش دا کنگرا ڈھانی ہے کیا نال پردیسیاں ویر چائے ہوئی چنجر ہاریے آنکھ کی آہنی ہے راہ جاندڑے فکر گھیرنی ہے آ نیریے سنگ کیوں ڈھونی ہے گھر پیڑیے دھوئیاں پھیریاں نی ڈگی ویریے سانا نو واہنی ہے آ واسطہ ہی نینا کنڈیاں دا اے گل کیویں پچھو لہانی ہے آ شکار دریا وچ کھیڈ موئیے کہ موت وچ مچھیاں پھانی ہے وارث شاہ فقیر نو چھیڑنی ہے اکھی نال کیوں گگراں لانی جو کہ غصے میں ہو کے سے کہتا ہے اے غضبناک جادوگر دوشیزہ بول تو کیا کہتی ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ تو اچھوں کے ساتھ بری کیوں بنتی ہے؟ لگتا ہے تو برے انجام کی خواہش مند ہے، تو اندر سے پختہ کار بانکی اور چکی ہے، راہ جاتے ہوئے کو پھانسنے کی کوشش کرتی ہے، جو بات ہو چکی اسے پھر سے تازہ کر رہی ہو، ہر شاخ کو تنور میں کیوں جلا رہی ہو؟ ہم نے سردار کا گھر سمجھ کر بھیک مانگی ہے تو ہمارے عرش کا کنگرا
ڈھا رہی ہے شوخ لڑکی تو پردیسیوں کے ساتھ مخاصمانہ رویہ کیوں اختیار کر رہی ہے؟ آخر تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ تو اس کے رویے کے بارے میں جوگی سے غصہ ہو رہا ہے. کہتے تو راستہ چلتے فقیروں کے ساتھ کیوں الجھتی ہے اور خواہ مخواہ سینگ پنسا رہی ہے؟ اپنے والدین کے گھر میں تو نے دہائی مچا دی ہے شہوت پر آئی ہوئی کائے تو سانڈوں کو حل میں جوتنا چاہتی ہے. تجھے تیرے گنڈے نینوں کا واسطہ ہے تو یہ داغ اپنے دامن سے کیوں دھو سکے گی؟ اگر شکار کھیلنا ہے تو دریا میں کھیل، موت میں کیا مچھلیاں تلاش کر رہی ہے؟ تو وارث شاہ فقیر کو چھیڑ رہی ہے، آنکھوں میں کیوں جھگڑا کھڑا کیے جا رہی ہے؟ سیتی کیا کہتی ہے؟ انی سنو بہنا کوئی چھٹ جوگی وڈی جوٹ بیڑا کسے داؤں آئے، جگڑیل رکھنا کھنڈ مچھڑ رفڑ کنڈا اے کسے گراؤں آئے، پردیسیاں دی نہیں ڈول اس دی اے واقف ہیر دے ناؤں آئے. گل آگ کے ہاتھ تے پوے مکر گل آگ کے ہاتھ تے پوے مکر آپے لاؤندہ آپ بجاؤندہ اے، ہنے بن کے کھپری توڑ سے لی نالے جٹاں دی جوٹ کھماؤندہ اے. جے میں اٹھ کے پان پت لا سٹاں پنج اے نہ کسے گراؤندہ اے، کوئی ڈوم موچی اگے ڈیڈ کنجر ایک چوڑا کسے سراؤندہ اے. وارث شاہ میاں واہ لا رہیاں اے جھگڑیوں بعد نہ آمدہ ہے. وہ تنگ آ کے کہتی ہے ارے بہنوں سنو، یہ جوگی لطفہ حرام بہت بڑا جھوٹا اور کسی جگہ کا حد گھٹیا انسان ہے. لان تان کرتی ہے جوگی کو، کہتی ہے یہ جکڑالو پستہ کا بے شرم گھاگ اور کسی گاؤں کا بے وقوف ترین آدمی ہے. اس کی ڈیل پردیسیوں ایسی نہیں ہے، یہ تو ہیر کے نام سے بھی واقف ہے. بات کہہ کر فوراً مکر جاتا ہے، خود ہی لگاتا اور خود بجاتا ہے. ابھی اس کی کھپری اور سیلی توڑ کر اس کی جٹا میں نوچ ڈالوں گی. یہ کون سا کسی گاؤں کا پینچ ہے، ابھی اٹھ کر اس کی عزت خاک میں ملائی دیتی ہوں. یہ کوئی ڈوم موچی یا بے شرم کنجر رکھتا ہے یا پھر کسی سرائے کا چوڑا ہے. وارث شاہ میں تیری کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ جھگڑے سے باز ہی نہیں آتا. کیونکہ کیا کہتا ہے؟ پکڑ ڈال تلوار کیوں گرد ہوئی، پکڑ ڈال تلوار کیوں گرد ہوئی، اے متھا منیے کڑمیے بھاگیے نی، تجر ہاریے ڈاریے جنگ بازے، چھپڑ نکیے برے تے لاگیے نی، فساد دی فوج دیے پیشوائے شیطان دی لک تڑاکیے نی، اسی جٹیاں نال جے کراں جہڑے دکھ زود تے کفر کیوں جھاگیے نی، متھا ڈا نہ ہی آج چھڑ پچھا بنے جاندے دے مگر نہ لاگیے نی. وارث شاہ فقیر دے قدم پڑیے چھڑ قبر ہنکار نو تیاگیے نی. جو کہ کہتا ہے اے منڈے ہوئے ماتھے والی بدقسمت بے نصیب عورت، کیوں ڈھال تلوار پکڑ کر میرے گرد ہو گئی ہے؟ چنچل جنگ باز ٹیڑھی میڑھی ناک والی. وہ ایک دوسرے کو جیسے اس نے اس کو لان تان کیا ایسے بھی جوگی اس کو کر رہا ہے. کہتے ہیں چنچل جنگ باز ٹیڑھی میڑھی ناک والی بدکاری پر آمادہ تو فساد کی فوج کی پیشوا اور شیطان کا کمر بند ہے. ہمیں اگر جاٹنیوں ہی کے ساتھ لڑنا بڑھنا ہوتا تو یہ دکھ زہد اور کفر کیوں ہمیں اگر جاٹنیوں کے ساتھ لڑنا بڑھنا ہوتا تو یہ دکھ اور زہد اور کفر کیوں اختیار کرتے؟ میرے ساتھ مقابلہ پر نہ اتر اور میرا پیچھا چھوڑ، بھاگتے ہوئے کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. وارث شاہ فقیر کے پاؤں چھونے چاہیے اور فخر و تکبر کو ترک کر دینا چاہیے.
ਛੇਤੀ ਕਹਤੀ ਹੈ ਚੱਕੀਹਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਬਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ਾਤ ਕੋ ਪਤੜਾ ਢੀਠ ਕੰਜਰ ਡੁੱਬੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਨਾਲ ਛਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇੜੋਕਾਰ ਗੂਠਾ ਠੱਗ ਮਾਛੜੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰਨ ਯਰੋਲੀ ਦਾ ਹੈਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਹਰਾਮ ਮੁਸ਼ਟੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੜਾ ਸਾਰ ਅਸ਼ਦਾਦ ਦੀ ਲੱਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਟੰਡੜੇ ਤੁਰਤ ਪਛਾਣ ਲਈਦੇ ਕੰਮ ਡਾਹ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀ ਜੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਾ ਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ ਪਰ ਜੁਗਾ ਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਚੋੜ ਚਪਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਦੂ ਲੱਦਿਆ ਸਨੇ ਇਹ ਛੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਵੇਂ ਵੇਲਨੇ ਦੀ ਇਹ ਲੱਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਰਸਾ ਮਿਠਾ ਇਹ काठे कमाद दी खट है नहीं। तमाम मिसालें ये भी गुस्से में दे रही है, कहती है कि पिंसारियों चक्की पीसने वालियों में भी इसकी बातें होती हैं और ये तनूर और भट्ट पर भी इसी के नाम की धूम मची हुई है कि हर जगह भी इसी का जिक्र हो रहा है। ये कमजाद दलील और बाश और बदकार डब्बीपुर के से गठिया लोगों की तरह का आदमी है। ये बदकार खोटा माछे का ठग है और यार बाज औरत की तरह डीठ है। मांग खाने वाले हराम खोर मुश्तंडों का इलाज 8 धासी गुर्ज है। ये जाट अपना घर बर्बाद करने वाला है। ये वो चौधरी है जिसने अपनी हर चीज़ बर्बाद कर दी है। मुश्तंडे फौरन पहचान लिए जाते हैं। इसे काम पर लगा दो, ये भी जाट है। ये वो गधा है जिस पर बोझ लदा हुआ है। मुझे तो ये बेलने की लठ दिखाई देता है। कलाम हमसाइयाँ, वो जो साथ उसके सुन रही थी, हमसाए में थी, वो कहती हैं वेड़े वालियां दानियां आन गड़ियां क्यों बोल दियां तुसी दीवानड़े नी कुड़िए कास तू गजदी खजदी नाल जोगी ए जंगली खरे न मानने नी मंग खाई के सदा ओ देश त्यागन तंबू आस दे ए ना तान दे नी जाब जान दे रब दी याद वाला ऐडे झगड़े ए न जान देनी सदा रहन उदास नरास नंगे भर बोग के साल लगाम देनी। वारिस शाह पर असा मालूम कीता जटी जोगी दोवे एक हान देनी। वो जो 7 हमसायों में बातें औरतें थी वो आगे कहती हैं आंगन की दाना औरतें आन खड़ी हुई और कहने लगी कि तुम इस दीवाने से क्यों लड़ झगड़ रही हो। अरे लड़की जोगी के साथ क्यों नाराज हो रही है। ये जंगली लोग तो बिल्कुल बेसहारा होते हैं। ये तो मांग कर खाते हैं और फिर देश त्याग देते हैं। ये उम्मीद के खेमे गाड़ कर हमेशा एक जगह नहीं बैठ रहते हैं। ये तो सिर्फ खुदा का विर्द करना जानते हैं और ज्यादा झगड़ों में नहीं पड़ते। ये हमेशा उदास नाउम्मीद और नंगे रहते हैं और दरख्तों की लकड़ियां जलाकर जाड़ा काट लेते हैं। सर्दियों को मौसम इस तरह ही गुजार देते हैं। वारिस शाह हमने मालूम किया है कि जाटनी और जोगी एक दूसरे के हमसन हैं। मोहतरम आज का सबक जहाँ तक पढ़ते हैं सबक अच्छा था आज माशाल्लाह, लेकिन ज़ुबान थोड़ी सख्त है, पुरानी है, जिससे थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, लेकिन दिलचस्प है और इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है कि जैसे रोज़ बरोज़ इंसान ज़िंदगी के वाक़यात आते हैं ये उसी तरह उसके साथ है। तो यहाँ आज सबक ख़त्म करते हैं, कल इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे बशर्ते ज़िंदगी